اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، عالم برزخ کا سفر جس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی لائف کو اس طرح سے ہم یہ اپنی لائف اس طرح سے بسر کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی یا عالم برزخ کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن واقعاً اگر ہم لوگ یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہاں کا جو ٹائم ہے اور وہاں کا جو منٹ ہے، یعنی یہاں کی 3 منٹ ہمارے لیے وہاں کتنا بڑا سفر کر سکتی ہے، اور عزیزو یہاں ہونے والا صرف ایک چھوٹی سے چھوٹا گناہ وہ ہمارے لیے عالم برزخ میں کیا بن کے آئے گا سامنے، کیا کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، الحمدللہ ہم نے روزہ رکھ لیا، حج کر لی، زیارت کر لی، یہ نیک اعمال کر لیے اور ہماری نام اعمال کی بک میں وہ اعمال لکھ دیے گئے۔ لیکن عزیزو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے نیک اعمال کی اور وہ اعمال ہمارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے، لیکن وہ اعمال ہمارے نیک اعمال ہمارے گناہوں کی وجہ سے رفع بھی ہو جاتے ہیں، یعنی لکھواتے ہم خود ہی ہیں وہ اعمال، اور پھر رفع بھی ہم خود ہی کرواتے ہیں۔ اور کیسے؟ دیکھیے عزیزوں، ایک بہت بہترین واقعہ، اور یہ سچا واقعہ ہے۔ ملتا ہے کہ ایک جوان تھا جو جنگ میں تھا، لیکن جنگ میں شہید نہیں ہو پایا، لیکن زخمی ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں مسئلہ ہو گیا تھا۔ یعنی جب وہ جنگ میں گیا تو وہ شہید تو نہیں ہوا، لیکن زخمی بہت ہو گیا، اور اس کی آنکھ میں بھی کوئی تکلیف آ گئی، یعنی آنکھ میں اس کے چوٹ لگ گئی۔ تو عزیزان محترم، اس جوان نے ایک بک لکھی، 3 منٹ قیامت کے۔ ابھی اس کا حال میں اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور بہت 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 بہترین بک ہے، 90 پیجز کی کتاب ہے، اور عزیزو جوانوں کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ جوانوں کے لیے یہ تو ہے، لیکن سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ جوان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو ریڈ کرے۔ یعنی عزیزو آج یہ جو جوان غفلت میں زندگی بسر کر رہے، اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیں آخرت کی طرف، تو یقیناً ہم لوگ بہت زیادہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہ 3 منٹ قیامت کے، عزیزو اس نے یہ بک کب لکھی اور کیوں لکھی؟ ملتا ہے کہ جب اس کا آپریشن ہو رہا تھا، تو اس آپریشن کے دوران ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں پرابلم ہو جائے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پرابلم ہو جائے اور شاید تم نہ بچ پاؤ۔ لیکن اس 3 منٹ کے اندر جہاں ڈاکٹر کو یہ لگا کہ یہ مر گیا ہے، جب آپریشن ہو رہا تھا تو آپریشن کے درمیان جب ڈاکٹر کو لگا کہ یہ مر گیا ہے، تو اس 3 منٹ کے اندر وہ عزیزو کچھ فیصلہ ڈاکٹر کر رہے تھے، یعنی 3 منٹ اس کی روح نکل گئی ہے، اور یہاں 3 منٹ تھے، وہاں اس جوان نے بڑا ٹریول کیا۔ اس نے سب دیکھا کہ جب ایک جگہ وہ گیا تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو ایک کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہا، اب اس جوان نے اس شخص سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے نامہ اعمال کی ڈائری ہے۔ تو کہا، اس نے کھولا، اب اس شخص نے لیا اپنی نامہ اعمال کی بک کو اور اس نے کھولا تو دیکھا کہ اس کی زندگی، یعنی عزیزو جب سے وہ بالغ ہوا تھا اس کے اعمال سیف ہوئے، اور جب اس نے بک کو، اپنی نامہ اعمال کی کتاب کو اوپن کیا تو دیکھا کہ ایک بار کہ اس نے جب دیکھا تو بولا کہ یہ کیا، میں تو بعد میں بالغ ہوا تھا۔ کہا نہیں، تم ایسا سمجھے لیکن تم بہت پہلے بالغ ہو چکے تھے۔ عزیزو
یعنی بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، تو بچے کو بتا دینا چاہیے کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے، یعنی وہ وجوہات، وہ نشانیاں کیا ہوتی ہے۔ تو بیٹی بھی بالغ ہو جاتی ہے 9 سال میں، لیکن اگر پیرنٹس اس کو اگر بولے کہ نہیں ابھی تو تم چھوٹی ہو، اور اگر اس نے 9 ایئرز میں حجاب نہیں کیا تو جو اس پر واجب ہو گیا تھا حجاب اگر نہیں کیا، محرم کا خیال نہیں رکھا جو اس پر واجب ہو چکا تھا، تو قیامت والے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور صرف قیامت والے دن نہیں، جب سے ہماری قبر کی پہلی رات شروع ہوں گی، پھر عالم برزخ میں، پھر قیامت میں، یعنی ہر موڑ پہ جواب دینا ہوگا۔ اور یہی عزیزو، اگر ہم نامحرم کے سامنے ایسے ہی چلے گئے، اگر ہم نے بیٹی کو پردہ نہیں کروایا، تو پھر وہ پولیس صراط پر بھی اس کے لیے بہت بڑی مشکل بن سکتی ہے۔ تو بہرحال جب اس جوان نے بک کھولی اپنے اعمال کی، تو اس نے دیکھا کہ وہ بڑا اچھا نیک تھا، نماز پڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، ماتم میں جاتا، ساری دینی کام کرتا، لیکن جب اس نے دیکھا تو ایک ایک دن کی، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی فائل ہے، ایک ایک منٹ کی، ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ کی فائل ہے، یعنی جو ہم کر رہے ہیں نا وہ پورا ڈاٹا وہاں پہ سیو ہو رہا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ نام اعمال میں پہلا صفحہ کھولا، پہلا پیج، تو جو اس کی نیکی تھی اس میں آگے لکھا ہوتا تھا کہ یہ اس کی نیکی کی جزا ہے، لیکن جب اس نے آخری میں جب دیکھا، یعنی رات کے ٹائم کی جب نیکیوں کو دیکھا، تو ساری اس کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو رہی ہے، ساری اس کی نیکیاں اڑ رہی ہے۔ تو اب اس جوان نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے سارے دن اچھا کام کیا، لیکن رات کو تم نے غیبت کی تھی نا، ساری تمہاری اعمال اس کو ٹرانسفر ہو گئے جس کی تم نے غیبت کی۔ عزیزو، اب وہ جوان پریشان ہوا، اب اس نے نیکسٹ پیج کھولا، یعنی اگلا صفحہ کھولا، نیک کام ہے، خیرات، سب کچھ ہے، لیکن پھر جب آخر میں رات کے ٹائم کا دیکھا، سب پھر ڈیلیٹ ہو رہا۔ پھر کہا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا تم ماتم میں گئے تھے نا، اس وقت ایک انجمن میں گئے تھے، لیکن تم وہاں ماتم کے لیے نہیں گئے تھے، تم ریاکاری کے لیے گئے تھے، اس لیے گئے تھے تاکہ تمہارے دوستوں کو پتہ چلے کہ تم ماتم بڑا اچھا کرتے ہو۔ عزو سب اڑ گیا، اب وہ جوان پریشان ہے، اور عزو یہ حقیقت ہے، یعنی پورا دن ہم نے اچھا کام کیا، نمازیں پڑھی، دعائیں پڑھی، مجلسیں سنی، آنسو بہائے، روزے رکھے ہیں، حج کیا، کچھ بھی، یعنی سارا نیک کام کیا، لیکن جب ایک دوسرے سے ملے، غیبت کی، سب چلا گیا، سب ضائع ہو گیا۔ عزیزو، ایک جملے پہ سب چلا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اہل بیت کہہ رہی ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایک جملے پہ ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے خالی اشارہ کیا ہوتا ہے نا، اشارے میں اگر کسی کی ہم نے غیبت کر لی، تو اس اشارے کی غیبت میں ہمارا سب چلا جائے گا نیک اعمال۔ اور مولا متقیان فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان میں پوشیدہ ہے، یعنی ہمارا بیہیویئر، ہم خود اس زبان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں نا تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، کیسا ہے یہ۔ تو عزیزو بہرحال تو اس حالت میں اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو ہمیں احساس ہو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور عزیزو ان سب مشکلات، اور خاص طور پر روح کی نکلنے کی مشکل کو جب اگر ہم اس کو تصور کریں گے، اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں گے نا کہ بھئی ہمارا وہاں پہ کیا حال ہوگا، ایسے اعمال لے کے اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تو پھر ہم کو پتہ چلے کہ ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً عزیزان محترم، ہم لوگ بہت زیادہ غفلت میں ہیں، اور عزیزو ہمیں اس نیند کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس غفلت کی نیند کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ جو برائیاں ہیں نا ہمارے اندر، اس کو دور کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اہل بیت سے توسل کرے۔ یقیناً یہ وہ در ہے کہ جو ہماری ذات سے ہر برائیوں کو ختم کروا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔